بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی بیوی نے دل میں کہا کہ میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کرتا تھا، لہٰذا اس نے تمام مال صدقہ کر دیا سوائے 200 درہموں کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ اے میری ماں، میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین میں سے تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا تو میں نے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور کچھ نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا تمہارے حصے کے 200 درہم باقی ہیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ لائیں میرا مال مجھے دیں تاکہ میں اس سے اللہ کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں سے 200 درہم لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مال خرچ کرنے کی اس سے افضل جگہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے 180 درہم کا کفن خرید کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، قبر پر مٹی ڈالی اور بقیہ 20 درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں اس چیز کی طرف تیری رہنمائی کروں جس سے تو اللہ کا فضل پائے تو اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکا رضامند ہو گیا تو اس شخص نے کہا اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک عورت کو پاؤ گے جس کے پاس ایک بلی ہوگی، وہ اسے فروخت کر رہی ہوگی۔ تم اس سے وہ بلی 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا اور آگ میں جلانا، پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہے، تم طور سرما اس کی آنکھوں میں راکھ لگانا تو اس کی بنائی لوٹ آئے گی۔ وہ لڑکا گیا اور بلی کی راکھ لے کر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا اس کو اس وادی میں لے جاؤ جس میں سرما لگانے ہیں، اس کو بتانا اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو منہ مانگا انعام پائے گا اور اگر ٹھیک نہ کر پایا تو میں اسے قتل کر دوں گا، پھر اگر وہ چاہے تو علاج کے لیے آگے بڑھے اور چاہے تو وہ لوٹ جائے۔ جب لڑکا وادی میں گیا تو وہاں سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھیں، پھر بھی اس نے کہا میں سرما لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سرما لگایا تو بادشاہ کہنے لگا کہ گویا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ سرما لگایا تو بادشاہ نے کہا اب مجھے کچھ دکھ رہا ہے، اور جب تیسری مرتبہ سرما لگایا تو بادشاہ کی بنائی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ بادشاہ نے کہا میں تجھ سے اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اس سے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد ستائی تو اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی بیوی اور مال کو بھی لے جاؤ۔ واپسی پر وہ لڑکا اسی شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں فلاں بات بتائی تھی۔ پھر وہ لڑکا سواری سے اتر آیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا میرے حصے کی ایک چیز ابھی باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اس لڑکے نے کہا پھر ہم اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اس شخص نے کہا اس کو آرے سے چیر دو۔ لڑکے نے حامی بھر لی کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب اس نے آرا اپنی بیوی کے سر پہ رکھا تو وہ شخص کہنے لگا کہ رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اللہ اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اپنے عہد کو پورا کیا، اور سارا مال بھی اس لڑکے کو واپس کر دیا۔